بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، شیخ محمد بن جمیل زین رحمہ اللہ نے نیا باب ذکر کیا ہے الشرک الاکبر وانواعہ. چونکہ عقیدے پر گفتگو جاری ہے الحمدللہ، تو انہوں نے یہاں ایک اہم باب ذکر کیا ہے، وہ ہے شرک اکبر اور اس کے اقسام. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں شرک دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے شرک اکبر، جس سے انسان ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کا پورا عمل برباد ہوتا ہے. اور دوسرا ہے شرک اصغر، جس سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا لیکن اس کا وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. تو شرک اکبر اور شرک اصغر میں کیسے فرق کریں گے؟ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ شرک اکبر ہے اور یہ شرک اصغر ہے؟ اس سے انسان مسلمان نہیں رہا، اس سے مسلمان ہے لیکن اس کے ایمان میں کمی ہے. تو شیخ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے سوالات کی شکل میں کہ شرک اکبر کیا ہوگا اور شرک اصغر کیا ہوگا، اس کی تفصیل ذکر کی ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے ذکر کیا ہے سوال نمبر 1، ما هو الشرک الاکبر. کہتے ہیں شرک اکبر سے کیا مراد ہے؟ شرک اکبر کسے کہتے ہیں؟ جسے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے، اور اگر اس پر وہ مر جائے تو پھر وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. شرک اکبر کے بارے میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شرک اکبر کے جو نقصانات پر ہم بات کرتے ہیں یہ اس شخص کے لیے ہے جو اس کے اوپر مر جاتا ہے. اگر کوئی موت سے پہلے توبہ کر لے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عمل کو قبول کر لیتا ہے. جو مر جاتا ہے اس کے لیے بات ہے. تو شرک اکبر کیا ہے؟ شیخ کہتے ہیں شرک اکبر کا معنی یہ ہے کہ کوئی آدمی عبادت کی جتنی قسمیں پائی جاتی ہیں ان میں سے کسی بھی قسم کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے پھیر دے تو یہ شرک اکبر ہے. عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، دل کی عبادتیں جیسے محبت ہے، امید لگانا ہے، ڈرنا ہے، اور اسی طرح سے انابت ہے، رجوع کرنا ہے، یا زبان کی عبادت ہے جیسے دعا کرنا ہے، پکارنا ہے، ذکر کرنا ہے، اور اسی طرح انسان کی جسم کی عبادت جیسے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا. جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہیں جس کا ہمیں علم ہے یا ہمیں علم نہیں ہے، ہر قسم کی عبادت اس میں سے کسی بھی قسم کو جو اللہ کا حق تھا کسی اور کے لیے اسے پھیر دینا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ رسول ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے پھیر دینا، یہ ہے شرک اکبر. شیخ نے دو مثالیں دیں، ایک ہے دعا اور ایک ہے قربانی. سب سے پہلے انہوں نے آیت ذکر کی ہے دعا کے بارے میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں دعا کا ذکر قرآن میں کئی جگہ پر آیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اور دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے، اللہ تعالیٰ ان کی پکار کو سنتا ہے. تو قرآن صرف عبادت کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے، دعا کرو یہ حکم ہے، وہیں پر اس کے مخالف حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو دعا کے طور پر پکارا نہ جائے. تو دونوں چیزیں ایک ساتھ بیان ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا دعا کرو مجھ سے، سارے مسلمان یہ جانتے ہیں، لیکن وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عبادت کو کسی اور کے لیے پھیرنے کو شرک قرار دیا ہے. اسے ہم نہیں جانتے، اسے مسلمان نہیں جانتے. صرف اتنا جانتے قرآن میں اللہ نے کہا دعا کرو دعا کرو. قرآن میں اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے آپ دعا نہیں کر سکتے، کسی کو نہیں پکار سکتے. اگر کوئی پکارے گا تو وہ مشرک ہے، اسلام سے خارج ہے. کیا دلیل ہے؟ شیخ نے دلیل ذکر سورہ یونس آیت نمبر 106. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، کسی کو آواز نہ دو، کسی کو ندا نہ لگاؤ. کیوں؟ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، وہ تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے. ایک تو کہا اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، وجہ بھی بتائی کہ غیر اللہ کو نہیں پکارنا چاہیے کیونکہ وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. اور آگے ایسے لوگوں کا حکم بھی بتایا گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِن فَعَلْتَ، اگر تم نے ایسا کر لیا فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک تم مشرکوں میں سے ہو. قرآن حکم لگاتا ہے فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تم ظالموں میں سے ہو. اور لقمان علیہ السلام نے کہا إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے. اللہ تعالیٰ حکم لگاتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں اگر تم نے اللہ کے سوا کسی کو پکارا تو تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور ایسا آدمی مشرکوں میں سے ہو جاتا ہے. تو ایک دلیل شیخ نے ذکر کی دعا کے بارے میں. جتنی عبادتیں ہیں جیسے آپ سب جانتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. یہ آیت ہمیں حکم دیتی ہے نماز اللہ کے لیے ہے. نماز کے اندر قیام ہوتا ہے، تعظیم کا قیام،
رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے اور دعا ہوتی ہے سجدے کے اندر، تعظیم کے لیے ذکر ہوتا ہے. جو بھی نماز ہے رسول آپ اللہ کے لیے پڑھیے. ونحر اور قربانی کیجیے اللہ کے لیے. اگر آپ اور ہم میں سے کوئی آدمی نماز، پوری نماز یا نماز کا کوئی حصہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے صرف کر دے، یہ آیت میں کہا جا رہا ہے نماز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے کیجیے. اگر یہی نماز کا قیام یا رکوع یا سجدہ کسی اور کے لیے کر لیتا ہے یا قربانی کسی اور کے لیے کر لیتا ہے تو یہی ہے شرک اکبر، کیونکہ اس نے عبادت کو غیر اللہ کے لیے پھیر دیا ہے. تو جسے عبادت کہا جاتا ہے اللہ کے سوا اس کے لیے اسے پھیرا نہیں جا سکتا ہے کسی کے لیے بھی. اسی لیے آپ دیکھیں صحابہ کی مجموعی زندگی، جو آدمی علم نہ رکھتا ہو اس کے لیے سادہ سی مثال ہے شرک کو سمجھنے کے لیے. رسول کے جتنے صحابہ رسول کے ساتھ تھے، حجۃ الوداع میں جتنے ہزار صحابہ آپ کے ساتھ تھے، کوئی ایک صحابی بھی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے رسول کو سجدہ کیا. ایک صحابی نے بھی سجدہ نہیں کیا رسول کو. اب سوچ کر دیکھیے، آج کہا جاتا ہے غیر اللہ کو سجدہ کرو وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے. آپ سوچئے ایک بھی صحابی ایسا نہیں جو رسول کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے، کسی ایک نے بھی رسول کو سجدہ نہیں کیا. آپ سوچئے رسول اپنے صحابہ کو لے کر کسی بھی نبی کی قبر پر نہیں گیا، حالانکہ آپ کو معلوم ہے آپ نبی اور رسول ہیں، کسی بھی نبی کی قبر کے پاس آپ لے کر نہیں گئے. اور نہ کسی صحابی نے آپ کے سامنے رکوع کیا ہے، نہ کسی نے قیام کیا ہے تعظیم کا. اس کا مطلب یہ کہ وہ اچھی طرح سمجھتے تھے رسول کی تعظیم، محبت، اطاعت ایک طرف، عبادت کی بات آئے تو عبادت صرف اللہ کی ہوگی، یہ اچھی طرح وہ سمجھتے تھے. کوئی ایک صحابی بھی ہم ثابت نہیں کر سکتے جنہوں نے رسول کو بھی شریک کیا ہو. جب رسول کو انہوں نے اللہ کی عبادت میں شریک نہیں کیا تو آپ سوچئے جن کو ہم شریک کر رہے ہیں، لوگ شریک کر رہے ہیں، وہ تو رسول کے مقام تک کبھی نہیں جا سکتے، پھر کیسے انہیں اللہ کے ساتھ شریک کیا جا سکتا ہے؟ جب رسول کے صحابہ نے رسول کو سجدہ نہیں کیا، رسول کے نام پر قربانی نہیں کی، کسی نے رسول کے نام پر کہا بسم الرسول کہ میں رسول کے نام پر کاٹتا ہوں، سب نے بسم اللہ بول کر کاٹا ہے. یعنی وہ اچھی طرح سمجھتے تھے خالق اور مخلوق کا فرق کیا ہے، کہ مخلوق کے لیے کیا کرنا ہے، خالق کے لیے کیا کرنا ہے، اور رسول کے لیے کیا کرنا ہے. مرسل جس نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے ان کے لیے کیا کرنا ہے وہ اچھی طرح سمجھتے تھے. اسی لیے شیخ نے حدیث کی دلیل ذکر کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر الکبائر الاشراک باللہ، اللہ کے نبی نے کہا سب سے بڑا کبیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے. شریک ٹھہرانا یہ جو لفظ ہے اس سے بھی شرک کو ہم سمجھ سکتے ہیں. عربی زبان میں شریک ٹھہرانے کا مطلب ہے میں اگر اکیلی تجارت کر رہا ہوں، اگر مجھے تجارت کرنے میں کوئی پریشانی ہے یا پھر میں چاہتا ہوں تجارت اچھی ہو تو کوئی مجھے مشورہ دیتا ہے کہ آپ اکیلی تجارت مت کیجیے، آپ اپنے ساتھ کسی کو لے لیجیے، تو عربی میں کہا جاتا ہے کہ میں نے اسے اپنا شریک بنا لیا، یعنی میں اور وہ مل کر کے تجارت کریں گے، اسے کہا جاتا ہے شریک بنانا. تو اللہ کے نبی نے کہا الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو لا کر کھڑا کر دینا، چاہے کسی بھی چیز میں ہو، اسی کو شرک کہا جاتا ہے. جیسے آپ اپنی تجارت کے لیے یا گھر کے کام کے لیے اگر مثال کے طور پر کسی کو کوئی چیز اٹھانے نہیں ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں میرا ساتھ دیجئے، تھوڑا شریک ہو کر میری مدد کیجئے، تو میں نے اگر انہیں شریک کر لیا یہ بھی شرک ہے، یعنی شریک کرنا ہے. عربی زبان میں اسے کہا جاتا ہے شریک کر لینا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک، یہ عبادت کی کسی بھی قسم کو غیر اللہ کے لیے صرف کرنا، یہ شرک اکبر ہے. ایسا انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے یہ بات انتہائی خطرناک ہے. قرآن کریم نے دونوں باتیں ایک ساتھ ذکر کی ہیں. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا نماز پڑھیے، وہیں پر دوسری جگہ پر کہا گیا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج کا سجدہ مت کرو، چاند کا سجدہ مت کرو، اس کا سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے. یعنی صرف عبادتوں کا حکم نہیں ہے، ان عبادتوں کو دوسروں کے لیے آپ نہیں استعمال کر سکتے، صراحت کے ساتھ اس کا بھی حکم دیا گیا ہے. لہٰذا دونوں باتوں کو ایک ساتھ لینا مومن کی ذمہ داری ہے. صرف عبادت کرو اتنا لے لیں، ان عبادتوں کو آپ دوسری جگہ نہیں لگا سکتے یہ نہ لیں، تو پھر یہ یہود کا طریقہ ہے جنہوں نے بعض آیتوں پر ایمان رکھا اور بعض کا انکار کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک اکبر سے محفوظ رکھے. امین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.